بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، علوم الحدیث کے اس لیکچر میں ہم چند منتخب احادیث کے حوالے سے ترجمہ اور تفسیر اور تشریح کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کی پہلی حدیث فہم دین کی اہمیت سے متعلق ہے۔ ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یقول، آپ فرماتے ہیں، سمعت، میں نے سنا، النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقولو، آپ فرما رہے تھے، یعنی نبی پاک فرما رہے تھے، من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالی خیر کا، من جو یا جس کے ساتھ، یرد ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالی بہ، یعنی اس فرد کے ساتھ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، خیرن، خیر کا، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے، یفقہہ فی الدین، یفقہہ، سمجھ عطا فرما دیتا ہے اس کو، فی الدین، دین کے اندر۔ اس حدیث پاک کے اندر بہت خوبصورت انداز میں ہمیں فہم دین کی اہمیت کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے کہ جس شخص کو دین کا فہم حاصل کرتے ہوئے دیکھو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھو، جس کا جو رجحان ہے ذہن کا، جس کی دلچسپی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی طرف ہے، قرآن کی طرف ہے، حدیث و سنت کی طرف ہے، اور وہ ان کی کھوج میں لگا رہتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا یہ جو طرز عمل ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ رب کائنات نے، اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھلا کرنے کا ارادہ فرمایا ہوا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ شوق اور رغبت پیدا کر دی ہے۔ فہم دین ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں آیت 122 میں ارشاد فرمایا، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا اگر تمام لوگ دین کے گہرے فہم کے لیے زندگیاں وقف نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے کہ دنیا کی اور بھی تقاضے اور ضروریات ہیں، مگر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے، ہر طبقے میں سے، ہر شہر میں سے، ہر گاؤں میں سے، ہر برادری اور خاندان میں سے، جو اپنے آپ کو فہم دین کے حوالے سے ڈیڈیکیٹ کرتے اور اپنی توجہات کو دین کے فہم پر لگاتے تاکہ خود دین کو سمجھ کر پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو، برادری کو، اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو دین کے بارے میں آگاہ کرتے تاکہ لوگ اپنی زندگی کا طرز عمل ٹھیک کر کے قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کو جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اسے ایک ایسے شخص پر جو صرف عابد ہے مگر فہم دین نہیں رکھتا، فرمایا کہ وہ جو فقیہ ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ دین کی فقہ رکھنے والا شیطان پر 1000 عبادت گزاروں جو صرف عابد ہیں مگر دین کی فقہ اور گہرائی نہیں رکھتے ہیں، ایک فقیہ زیادہ بھاری ہوتا ہے شیطان پر۔ کیوں؟ کیونکہ عابد فقط اپنی ذات تک محدود ہے، اور ذات تک محدود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ جس کو عبادت سمجھ رہا ہے کیا واقعتاً وہ عبادت ہے، اس وقت کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق کیا وہ واقعتاً وہی کرنے والا کام تھا جو وہ کر رہا ہے۔ یہ ترجیحات کا تعین وہی کرتا ہے جو فہم دین رکھتا ہو، جبکہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ امت کے انفرادی اور اجتماعی جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کا حل کر رہا ہوتا ہے، اور فقیہ ہی در حقیقت مجتہد ہوتا ہے جو امت کی زندگی کے اندر جمود نہیں آنے دیتا بلکہ نئے مسائل کے اندر اجتہاد کر کے تحرک پیدا کرتا ہے اور امت کو قرآن و سنت کے ساتھ چمٹائے رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس زمانے کے اندر اسلام کے اوپر جو خطرات ہوتے ہیں، دین پر ہونے والے جو حملے ہوتے ہیں فکری طور پر، نظریاتی طور پر، ان حملوں کا دفاع وہی شخص کر سکتا ہے جو دین کے اندر گہرا فہم رکھنے والا ہو۔ اور یہ بھی فہم دین کا ایک فائدہ ہوگا کہ ہمیشہ سے جو شرپسند لوگ ہیں، جو اللہ کے دین کے اندر کجیاں ڈھونڈنے والے، معاذ اللہ کمیاں اور نقص ڈھونڈنے والے لوگ ہیں، وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ان شکوک و شبہات کو ایک خالی عابد تو دور نہیں کر سکتا، کجا یہ کہ جاہل دور کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ قرآن و سنت کا گہرا فہم رکھنے والا عالم اور فقیہ ہوگا جو قرآن و سنت پر ہونے والے اعتراضات کا صحیح معنی میں حل پیش کرے گا اور اسلام کی تعلیمات کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ پھر ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے فہم کے مطابق جب باتیں کرتے ہیں تو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کا صحیح فہم رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو انہیں صلاحیت ہے اس کے نتیجے میں
मुख्तलिफ मसाइल के अंदर उन मसाइल में तत्बीक पैदा करते हैं और उसके नतीजे में इस्लामी तालीमात और अहकाम के सही फहम का रास्ता खोल देते हैं। दूसरी हदीस पाक का ताल्लुक क़यामत के दिन के सवालात के साथ है। अन इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बिही, नहीं हट सकेंगे, ला तज़ूलु नहीं हट सकेंगे, कदमा दोनों कदम, इब्न आदम आदम के बेटे के, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, मिन इंद रब्बिही उसके रब के पास से, यानी इब्न आदम अपने रब के पास से नहीं हिल सकेगा, नहीं हट सकेगा, हत्ता यहाँ तक के युसअला अन खम्सिन उससे सवाल कर लिया जाएगा 5 चीजों के बारे में। यानी जब तक बारगाहे इलाही में इब्न आदम 5 सवालों के जवाब नहीं देगा तो वो अपने कदम अल्लाह के सामने से हटा नहीं पाएगा। वो 5 सवाल कौन से हैं? अन उमरिही उसकी उम्र के बारे में सवाल होगा, फी मा अफना हो कि कहां इस उम्र का इस्तेमाल किया, यानी जिंदगी की जो मोहलत तुम्हें मिली उस मोहलत को तुमने कहां इस्तेमाल किया, वान शबाबिही और उसकी जवानी के बारे में, जिंदगी का जो पीरियड है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, उसमें शबाब चूंकि सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला, जोश और जज्बात से भरपूर और कुछ कर सकने का एक हिम्मत और अज़्म रखने का दौर होता है, तो उसके हवाले से पूछा जाएगा फीमा अबलाहो इसे कहां खर्च किया, कैसे इस्तेमाल किया। तीसरा सवाल होगा व माल ही उसके माल के बारे में, मिन ऐना इक्तसबहु कहां से कमाया, यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या थे, मिन ऐना कहां से, इक्तसबहु कमाया है इस माल को, ये सवाल होगा उससे कि तुम्हारे पास जो लाखों करोड़ों अरबों इकट्ठे हो गए थे, ये लाखों करोड़ों अरबों तुमने कहां से इकट्ठे किए थे, तुम्हारी कमाई का सोर्स क्या था, क्या ये हलाल जराए से थे या हराम जराए से थे। और सिर्फ कमाने का ही सोर्स नहीं पूछा जाएगा बल्कि पूछा जाएगा अगला सवाल वफी मा अनफकहू और कहां इस माल को खर्च किया था, कमाने का तरीका क्या था और फिर खर्च करने का अंदाज क्या था, खर्च करने का मसरफ क्या था, किन चीजों पर इस माल को खर्च किया। और 5वां सवाल होगा व माजा अमिला और क्या अमल किया, फीमा अलिमा उन चीजों में जिसका उसे इल्म था, यानी जो इल्म और मालूमात उसके पास थी उन मालूमात पर उसने अमल कितना किया। ये हदीस पाक जिसके अंदर 5 चीजें जिक्र की गई हैं, दर हकीकत हमें इस बात का एहसास दिला रही है कि जिंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है कि जहां पर आए, पैदा हुए, बड़े हुए, खाया पिया, मौज मस्ती की गुजर गए। नहीं, ये जिंदगी एक संजीदा अमल है। इंसान के तमाम अफ़आल नेको बद का मुहासबा किया जाएगा। आप यूं कह सकते हैं कि जिंदगी एक इम्तिहान गाह है जहां पर हमने इन 5 सवालात को पेश नजर रखकर जिंदगी गुजारनी है कि जब मालिक के हकीकी के सामने जाएंगे तो वो हमसे हमारी जिंदगी, किसी को 50 साल की मोहलत मिली, किसी को 60, किसी को 70, कोई छोटी उम्र में, कोई और बड़ी उम्र कर गया, मगर उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। और ये जो दुनिया है इसे हदीस पाक में कहा गया दुनिया मज़रातुल आखिरा कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, यानी बीज यहां बोया जाएगा और जो बीज अच्छा या बुरा बोया जाएगा उसकी खेती आखिरत के दिन हम नतीजे के तौर पे काटेंगे। सवाल यह है कि इंसानी जिंदगी का मसरफ क्या है, इंसानी जिंदगी का मकसद क्या है। कुरान ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी, मेरी मारिफत हासिल करें, और मारिफत खुदा हासिल होगी तो फिर जिंदगी उस डगर पर चलेगी जिस डगर पर वो मालिक कायनात हमें चलाना चाहता है। और फिर यहां पर यह भी है कि पहली जो बात की गई जिसका ताल्लुक इंसान के उम्र के साथ है कि अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी थी उसको कहां गुजारा, और जो जिंदगी के अंदर जवानी का पीरियड दिया था उसे कहां पर गुजारा, ये इंसान को इस बात पर सोचने के लिए आमादा करना है कि वो अपनी जिंदगी के लम्हात को किस तरह बसर कर रहा है, अल्लाह ताला से गफलत में, अल्लाह ताला की नाफरमानी में, महज ख्वाहिशात नफ्स की तस्कीन के लिए, या उसने अपनी जिंदगी का जो हकीकी मकसद है उसको पूरा करने की भी कोशिश की है। और जो तीसरी बात फरमाई थी कि दौलत कहां से हासिल की, यानी तुम्हारे जराए लूट मार के थे, चोरी थी, डाका था, किसी के साथ नाजायज तरीके से धोखा दे के माल कमाया था, नाजायज मुनाफाखोरी की थी, अपने माल में मिलावट करके लोगों को गलत माल बेचा था, किस तरह माल कमाया था अपना, या उसके अंदर इंसान की हकीकी मेहनत का दखल था, दियानतदारी से कमाया था, और फिर उसको खर्च कहां किया। इसलिए कि जो लोग अपने कमाए हुए माल को भी गैर संजीदगी के साथ उन जगहों पर खर्च करते हैं जो मतलूब नहीं है, उन्हें मुबज़्ज़िरीन कहा गया कि फजूल खर्च है, और फजूल खर्चों को शैतान का भाई कहा गया। और इबादुर रहमान के जो औसाफ बयान किए गए वहां पर कहा गया कि रहमान के बंदे वो होते हैं जब खर्च करते हैं
نہ تو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اسراف کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور نہ ہی کمی کر کے کنجوسی کی راہ کو اپناتے ہیں، بلکہ وہ اسراف اور کنجوسی کے درمیان، فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان کی راہ ہے جسے کفایت شیاری کی راہ کہا جاتا ہے۔ وہ کفایت شیاری کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں کہا گیا ما آل من اقتصد، جس نے کفایت شیاری اختیار کی وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ اور مال کہاں خرچ کیا؟ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے، شراب و شباب کے لیے، دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے، یا ماں باپ ضرورت مند تھے ان پر خرچ کیا، رشتہ دار غریب تھے کچھ ان پر بھی خرچ کیا، اپنے اڑوس پڑوس کے یتامى، فقراء اور مساکین جو زیر دست اور کمزور لوگ رہ گئے تھے، زندگی کی دوڑ میں جو پیچھے رہ گئے تھے، کیا کبھی ان کے بارے میں بھی کچھ سوچا تھا تم نے؟ یہ سوالات ہیں جو قیامت کے دن جن کا جواب بندہ دے گا۔ اور آخری سوال یہ تھا کہ اپنے علم کے مطابق عمل، چونکہ ہمارے ہاں معلومات اکٹھی کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، انسان چیزوں کو سنتا ہے، معلومات اکٹھی کرتا ہے، یہ فی نفس ہی اچھی بات ہے، معلومات ہوں گی تو عمل ہوگا، مگر خالی معلومات کو اکٹھا کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا، یہ بات بھی اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بڑی بری بات ہے، ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اور ایک جگہ پر قرآن مجید کے اندر ایسا علم رکھنے والے لوگ جن کے پاس علم بہت ہے مگر عمل نہیں ہے، تو اس کی مثال اس گدھے کے ساتھ دی گئی جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اور اصل وجہ ہمارے آج کے زوال کی اور دنیا سے پیچھے رہ جانے کی یہی ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے ہاں باتیں زیادہ اور کام کم ہوتے ہیں، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس سے مسلمان زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ تیسری حدیث پاک کا تعلق کسب حلال کے ساتھ ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلب کسب الحلال، طلب کا معنی ہے تلاش کرنا، کسب معنی کمائی، الحلال حلال، حلال کمائی کی تلاش کرنا، فریضۃن ایک فرض ہے، بعد الفریضہ فرض کے بعد، یعنی جو شرعی فرائض ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے جو اللہ کے حق ہے، ان فرائض کے بعد جب ہم اپنی دنیاوی زندگی میں آتے ہیں تو پھر رزق حلال کی تلاش کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رزق حلال اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے کہ جس کے طلب کرنے کے بعد اور استعمال کرنے کے بعد ہی حقیقت میں وہ جو فرائض دینی ہیں ان کی قبولیت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ حلال کھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 168، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور طیب ہے اس میں سے کھاؤ۔ اور صرف حلال کھانے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے کی ممانعت کی، اسی سورہ بقرہ آیت 188 میں، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم رشوت یعنی مال حرام یا حرام کے کسی اور طریقے سے پلا ہوا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اس پر شدید قسم کی مذمت کی گئی کہ وہ جسم جو حرام کے رزق سے پلا ہے، انسان کی باڈی پر وہ کھال وہ گوشت جو حرام کھانے کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور بڑا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بہت سنگین بات ہے، بڑے غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ علماء کرام نے اس کی تشریح میں لکھا کہ جب تک کہ یعنی اس کو اس کی سزا ملے گی اور اس کے اوپر حرام کا چڑھا ہوا یہ جو چربی ہے اور جو جسم ہے اور جلد اور کھال ہے وہ ختم ہوگی، تب جا کر اگر اس کے باقی اعمال جنت والے ہوئے تو پھر جنت کا مستحق ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حرام کھانے والوں کے لیے ایک بہت بڑی بات جو ہمارے لیے قابل غور و فکر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے، ہم مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری مشکلات سے نکالے، ہمیں نعمتیں عطا فرمائے، مگر جو رزق حرام کے کھانے والا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک آدمی طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بھی پراگندہ گردالود، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب اے میرے پروردگار، مگر حال یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، اس کی پرورش بھی مال حرام سے ہے۔ کہا فانا یستجاب، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب رزق حلال ہی نہیں اس کے پاس؟ اور ہم اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف آج نہیں بلکہ اقوام سابقہ کے اندر بھی اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جو تجارتی امور کے اندر ڈنڈی مارا کرتی تھی، ناپ تول کے اندر اپنے لیے لینے کے پیمانے اور تھے
اور لوگوں کو دینے کے پیمانے اور تھے، اور پیغمبر کی نصیحت اور تعلیم کے باوجود جب اس راہ سے باز نہ آئے تو اس کے نتیجے میں تباہی اور عذاب ان کا مقدر بنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسب حرام اور تجارتی بددیانتی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کا قہر ہوتا ہے۔ اور آج ظلم مزید یہ ہے کہ لوگ حرام کو اور ناجائز ذرائع کو دور جدید کا تقاضا سمجھنا شروع ہو گئے کہ جی حلال کے ساتھ یا سچ بول کے کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی انتہا ہے۔ جو تعلیم ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دی، گویا کہ ہم اسے ناقابل عمل قرار دے رہے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، حالانکہ تاریخ گواہ ہے اور اللہ اس کے رسول پر جو ایمان ہے وہ اس بات کے اوپر ہمیں آمادہ کرنے والا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا ہر حکم ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چوتھی حدیث پاک کا تعلق برائی کو روکنے کے حوالے سے۔ قال ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے سنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم کو یقول، آپ فرما رہے من جو رعا دیکھے منکرن برائی کو فغیرہ بیدہ، اور پھر اس کو بدل دے اپنے ہاتھ سے۔ جو کسی برائی کو دیکھے، برا کام کرتے دیکھے، اگر وہ طاقت اور اقتدار رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے۔ ومن لم یستطع ان یغیرہ بیدہ، اور جو نہیں طاقت رکھتا ہاتھ کے ساتھ بدلنے کی، فغیرہ بلسانہ، تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اس کو روکے۔ اگر زبان سے روک دیا فقط بریا، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، بری ہو گیا۔ ومن لم یستطع، اور جو زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، ان یغیرہ بلسانہ فغیرہ بقلبہ، تو وہ اس کو بدل دے اپنے دل سے، یعنی اپنے دل میں اس کو برا جانے، فقط بریا، اگر غلطی کو، برائی کو دیکھتا ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے منع کرنے کی طاقت نہیں، مگر اس کا دل اسے برا جانتا ہے، فقط بریا، تب بھی وہ بری و ذمہ ہو گیا۔ وذالک اضعف الایمان، مگر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ انسان اپنے معاشرے کے اندر جہاں پر رہتا ہے، اگر برائی کھلے عام ہوتی رہے اور اسے کوئی روکنے والا نہ ہو تو معاشرہ برائی سے بھر جائے، مگر برائی کو روکنے کا جو اسلوب اور طریقہ ہے وہ حدیث پاک میں بتایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت میں ہوں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت انہیں ہوگی جنہیں قانون نے یہ طاقت دی ہو۔ جیسے ایک حکومت کے ادارہ جات ہوتے ہیں جو لوگوں کی کھوج لگاتے ہیں کہ برائی کرنے والے کون ہیں، اور پھر ان کے بارے میں شواہد اکٹھے کرتے ہیں، ان کے بارے میں باقاعدہ کیس چلاتے ہیں، اور عدلیہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ہے ہاتھ سے روکنے کا مطلب۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے عام آدمی کسی کو جا کے پکڑنے کی کوشش کرے گا، اس سے مزید فتنہ پیدا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے زبان سے روکنا، خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے، خواہ وہ مساجد میں درس دینے والے، خطاب کرنے والے علماء ہیں، خواہ وہ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی زیر نگرانی پڑھنے والے جو طلبہ ہیں اور ان کو سننے والے جو لوگ ہیں، ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، اور اللہ نے ان کو جو علم دیا اور ابلاغ کی جو طاقت دی، اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں بدی کی نفرت پیدا کریں اور اچھائی پر ابھاریں۔ اور خاص طور پر والدین اپنی اولاد کے حوالے سے ان کو تعلیم دیں اور ان کو بدی سے روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص عام آدمی ہے اور نہ وہ کسی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ زبان سے منع کر سکتا ہے، تو اس کا اس برائی کو اپنے دل میں برا جاننا اور خود اس سے اجتناب کرنا، یہی قیامت کے دن اس کے بری و ذمہ ہونے کے لیے کافی ہوگا، مگر اسے ایمان کا کمزور ترین درجہ قرار دیا گیا ہے۔